الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا، قالا دو بار آیا ہے نا، تو پہلا جو قالا ہے اس میں ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے جو ابو ہریرہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور دوسرا جو قالا ہے اس کا تو فاعل خود آگے موجود ہے. ہاں، یہ اس لیے بتا جا رہا ہوں کہ میں نے سنا کہ ایک صاحب سے کسی طالب علم نے پوچھا کہ یہ قالا قالا دو بار کیوں آیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ تاکید کے لیے. ہاں، یہ ایک دم غلط ہے، تاکید کے لیے نہیں ہے. تاکید کے لیے ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کا فاعل ایک ہے، پھر تاکید کے لیے ہوگا. ایسے کیسے؟ جب فاعل دونوں کا الگ ہو جائے گا تو الگ دونوں کا مفہوم ہی الگ ہو جائے گا. بہرحال حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث، اس میں ہر جملہ بہت پتے کا ہے اور بڑی حکمت کی باتیں ہیں اس میں. کچھ میں حکمت معنوی ہے، اخروی ہے، اور کچھ میں حکمت دنیاوی ہے. من نفس عن مسلم کربتا نفس عن فلان کذا نفس عن فلان المصیبت او الکربت معناه فرجہ وکشفہ وابعدہ عنہ وازالہ عنہ. جو کسی مسلمان سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور فرمائے گا. اس کو آپ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قربتاً ادھر بھی آیا ہے، جانب شرط میں بھی اور جانب جزا میں بھی. قربتاً پر جو تنوین ہے جانب شرط میں وہ برائے تقلیل ہے، یعنی قربتاً صغیرتاً حینتاً. اور جو جانب جزا میں قربتاً ہے اس میں تنوین برائے تعظیم ہے، قربتاً عظیمتاً. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے دنیا کی پریشانیوں میں سے ایک ہلکی سی پریشانی دور کر دے گا تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے جزا عطا فرمائے گا کہ قیامت کی عظیم پریشانیوں میں سے ایک عظیم پریشانی کو دور فرما دے گا اسے. ومن ستر مسلم، اچھا اسے سمجھ میں آیا کہ مومن کی پریشانی کو دور کرنا یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے. ہاں، اس کا عظیم صلہ وہ قیامت کے دن دے گا. اور یہیں سے سمجھ میں آیا کہ اس کے برخلاف اگر کوئی پریشانی دور کرنے کے بجائے پریشانی پیدا کرے، اذیت دور کرنے کے بجائے اذیت رسانی کرے،
تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک مسلمان کا جو ایک وصف ہے اسے بہت دور جا پڑا. ہاں، اور مسلمان کا تو ایک وصف ہے، اور مسلمان کے خصائل اور عادات میں سے یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان سے دور کرنا تو دور کی بات ہے پریشانی، اگر راستے میں کہیں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہو جو کسی بھی راہگیر کو، راستہ چلنے والے کو پریشانی کا سبب بن سکتی ہے، بنی نہیں بن سکتی ہے، اس کو دور کر دینا بھی ایک مسلمان کی صفت ہے. مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ ہاں ادناؤس میں ہے. پہلے تو یہ ہے کہ ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ کچھ شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل قول لا الہ الا اللہ ہے، اور وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایک اس میں کا ایک وصف ہے. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ. تو وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے. اس کے برخلاف جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرے، انسان معصوم نہیں ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، بڑوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اگر آپ نے وہ غلطی دیکھی ہے تو آپ خود اپنے طور پہ چھپائیے اس کو، یہی آپ کی ایک شان ہے، مومنانہ شان. یہ نہیں کہ اس کو ادھر ادھر بیان کرتے پھری. ہاں کچھ لوگ ہیں جن کی غلطی کو بیان کرنے کا حکم ہے، جیسے فاسق ہیں، فاجر ہیں. ہاں، ایسے لوگوں کی غلطی جو فسق و فجور والی ہو بیان کی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی نیت کیا ہو، خیر کی ہونی چاہیے. ہاں، اس لیے تاکہ لوگ اس سے بچیں. اچھا، اور اگر ممکن ہے آپ سے کہ آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں تو اصلاح کا طریقہ اپنائیے. مثلا کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی کھلے میں کئی لوگوں میں، تو اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ وہیں ہنگامہ برپا کیجیے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے تنہائی میں ملیے اور حکمت و دانائی سے اس کو سمجھائیے کہ بھائی آپ ساری چیزیں تو آپ کی ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ آپ سے غلطی ہو گئی. تو شاید ہی کوئی بہت خر دماغ ہوگا جو نہیں مانے گا، ورنہ عموماً تنہائی میں جو باتیں سمجھائی جاتی ہیں کسی کی تو آدمی اس کا اعتراف کرتا ہے اور دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، توبہ کی ضرورت توبہ کر لیتا ہے. اور اسی وجہ سے سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے آپ کو بھری مجلس میں کسی غلطی پہ اس طرح سے ٹوکا تو اس نے آپ کو رسوا کیا، اور جس نے تنہائی میں آپ کو سمجھایا اس نے آپ کے ساتھ خیر خواہی کی. یہ ایک انسانی فطرت اور طبیعت ہے، ہمیں اس طریقے کو اپنانا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں جگہ جلسوں میں کہیں کسی سے سبقت لسانی ہی سے کوئی چیز ہو، سبقت لسانی سے کسی چیز کا نکل جانا ایسے بھی گناہ نہیں ہے. سبقت لسانی سے کوئی بات نکل گئی تو کچھ لوگ صرف اپنا جمانے کے لیے وہ فوراً اس سے توبہ کا مطالبہ کر دیتے ہیں. ہاں، حالانکہ ہمارے ساتھ اگر ہو تو عقل مندی یہی ہے کہ وہ توبہ کا مطالبہ وہ کریں کہ اس سے پہلے ہی توبہ کر لیں، فتنہ ختم. سمجھے؟ لیکن انہیں یہ نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ سبقت لسانی سے اگر ایسا ہوتا ہے تو اولاً وہ گناہ نہیں، اور ثانیاً اگر ہو گیا ہے تو اس کو خاموشی سے تنہائی میں. ہاں، اسی میں معاملہ بگڑ جاتا ہے، پھر وہاں بحث شروع ہو جاتی ہے، اور دونوں بغیر کسی تحقیق کے بحث شروع کر دیتے ہیں، نہ ان کو تحقیق ہے نہ ان کو تحقیق ہے، بحث شروع. اب مسئلہ وہاں دین کا الگ رہ گیا، نفس کا اور انانیت کا مسئلہ آ گیا. شیطان کو موقع ملا، کود پڑا اور اس نے ہوا دی فتنے کو. اسی میں معاملات بگڑتے ہیں. چلیے، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. اس سے عظیم نعمت کیا ہے اللہ کی؟ دنیا
اور آخرت دونوں میں آسانی ہو. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. ماکانہ میں جو ما ہے یہ ما مصدریہ ظرفیہ ہے، مادامہ کے معنی میں. ہاں ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اور جو شخص علم کی طلب کے لیے، یلتمس یعنی یطلب فیہ علما، جو طلب علم کے لیے، تحصیل علم کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. مجتمع کے بعد ما نافیہ ہے، اس کے بعد اللہ آیا. ما تو حرف نفی ہے ہی ہے، اس میں نفی کا معنی ہوتا ہی ہے. اللہ حرف استثناء، اس میں بھی نفی کا معنی ہوتا ہے. اس معنی کر نفی کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو چیز مستثنی منہ کے لیے ثابت کی گئی ہے، اللہ مستثنی سے اس کی نفی کر دیتا ہے. ہاں، یا جو چیز مستثنی منہ سے منفی ہے اور مستثنی منہ سے جس کی نفی کی گئی ہے، اللہ اس نفی کی نفی کر دیتا ہے، یعنی مستثنی کے لیے اس کو ثابت کر دیتا ہے. تو بہرحال اس طریقے سے اللہ میں نفی کا معنی ہوتا ہے. اس لیے جب بھی حرف نفی کے بعد اللہ آئے گویا نفی کی نفی ہو جاتی ہے. وہ نفی النفی اثبات و تحقیق. اس لیے اب ترجمہ اس کا آپ اثبات کا کیجیے، اور ہم زیادہ کرتے ہیں، اس لیے آپ کو ہم بتا دے رہے ہیں یہاں پہ کیوں کرتے ہیں، اسی وجہ سے کرتے ہیں. ہاں، تو ترجمہ یہ ہوا کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، خانہ خدا میں سے کسی خانہ خدا میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، حفتہم الملائکہ، تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. سمجھے نا؟ اب دیکھیے یہاں ترجمہ مثبت کا ہو گیا. اور ایک خیال ہے، ایک تعبیر پہ غور کیجیے. فی بیت من بیوت اللہ، بیت اللہ ای المسجد، تو مطلب کیا ہوا؟ فی مسجد من مساجد اللہ. یہ میں اس لیے توجہ آپ کو دلا رہا ہوں کہ آگے نیچے ایک حدیث آ رہی ہے جس میں ہے من جاء مسجدی ھذا لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ ویعلمہ. تو وہاں سرکار نے مسجدی ھذا کہا ہے مسجد نبوی شریف کے لیے، لیکن یہاں بیت من بیوت اللہ کہا ہے. اس سے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد بات یہ سمجھ میں آئی کہ وہ حکم وہاں جو ہے مسجد نبوی کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہاں، جیسا کہ اس حدیث میں بیت من بیوت اللہ، وہاں چونکہ اس وقت سرکار مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، اس لیے اتفاقاً وہ قید لگا دی. قید اتفاقی ہے، وہ قید احترازی نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ تعظیم کے پہلو کے لیے کچھ زیادہ ثواب ہوا. ہاں، مسجد نبوی میں وہ زیادہ ثواب ایک الگ چیز ہے، لیکن جو آگے نتیجہ بتایا جا رہا ہے خیر کا، وہ تو دونوں میں مشترک ہے. وہ تو زیادہ ثواب تو ہے ہی ہے وہاں پہ. وہ تو وہ مسلم ایک الگ چیز ہے کہ مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں یا مسجد اقصی میں نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے. لیکن اگر صرف اسی پہلو کو بتانا ہوتا تو پھر تو مسجد حرام کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا نا، اس میں تو اور زیادہ ثواب ہے. اور مسجد اقصی کا بھی ہونا، وہ مراد وہاں نہیں ہے. وہ صرف محض چونکہ وہاں تشریف فرما تھے تو اس وجہ سے مسجد ھذا کہہ دیا تھا. وہ جو آپ اب بات کہہ رہے ہیں وہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہے، اور اس میں تفصیل ہے وہ کہ مسجد نبی شریف میں ہو تو 50,000 کے برابر ہے، اور اس میں تو 1,00,000 کے برابر مسجد حرام میں ہو. اچھا جی، ہاں نہیں، یہ تو دیکھیے یہاں تو قید یہ
اتفاقی نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ جو اس طرح کی اور مجلسیں ہیں جو خانہ خدا کی مسجد میں نہیں ہیں، حکماً وہ اسی میں آ جائیں گے۔ تو مثال کے طور پر مسجد کے علاوہ بھی کہیں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ذکر الہی ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، جیسے مدارس ہیں یا واعظ کی محفلیں ہیں، وہ سب اس حکم میں آ جائیں گے۔ ہاں، یعنی مطلب یہ ہے، یوں کہہ لیجئے کہ نص سے تو ظاہراً یہی ثابت ہے، سمجھے؟ اشارۃ النص سے وہ ثابت ہے۔ کچھ حکم ایسے ہوتے ہیں جو نص کے الفاظ سے ثابت ہوتے ہیں، بالکل صحیح ہوتے ہیں، کچھ اشارے سے ثابت ہوتے ہیں، تو وہ اشارے سے وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ حفتھم الملائکہ، حفہ یا حف، اس کا معنی ہوتا ہے گھیرنا اور طواف کرنا، گھومنا۔ تو فرشتے اٹھ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، یعنی گویا اس محفل کو وہ محفوظ وہ محفل ہو جاتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ سکون، اطمینان، وقار، سنجیدگی۔ اللہ کی جانب سے سکون و وقار اس پہ نازل ہوتا ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت الہی اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ اپنے مقرب بارگاہ فرشتوں میں کرتا ہے۔ فی من میں من سے مراد فرشتے ہیں، من عندہ جو اس کے قرب خاص میں ہیں، اس کی بارگاہ خاص میں جو فرشتے موجود ہیں، تو ان مقرب بارگاہ فرشتوں میں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ خالق و مالک خود ذکر کرے ان کا۔ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ۔ ابطا یبطئ، ابطاء کا معنی ہوتا ہے سست رو ہونا، اور بھی میں جو با ہے یہ با تعدیہ ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو سست رفتار بنانا۔ ہاں، اور آگے اسے آ رہا ہے لم یسرع بھی، اسرع بھی کا معنی کیا ہوتا؟ تیز رفتار بنا دینا۔ تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ جس کا عمل اسے سست رفتار کر دے تو اس کا نسب اسے تیز رفتار نہیں بنا سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو عمل کے اعتبار سے پیچھے ہو، سست رفتار ہو، تو نسب کی بلندی اب اسے برق رفتار نہیں بنا دے گی۔ ہاں، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے یہاں اعتبار نسب کا نہیں ہے، اللہ کے یہاں اعتبار عمل کا ہے۔ اس حدیث شریف میں غور کریں، ابطا اور اسرع یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور جمع بین الضدین جب کلام میں ہو تو علم بلاغت کے لحاظ سے اسے اتباق کہتے ہیں۔ یہ اتباق ہوا۔ ہاں، باب افعال عموماً متعدی ہوتا ہے مگر لازم بھی ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے افلس فلان ایسا رم مفلسا، لازم ہی تو ہے۔ ہاں، اب یہاں یہ لازم کی مثالوں میں سے کچھ بھی ہو، سلب ماخذ کے ساتھ ساتھ لزوم بھی تو ہے، تو ہمارا مدعا ثابت ہے اسے۔ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ باب افعال میں آنے والا ہر فعل متعدی ہی نہیں ہوتا، لازم بھی ہوتا ہے، ہمارا مدعا تو ثابت ہے۔ ایسے اسرع اور ابطا، ویسے یہ لازم متعدی دونوں استعمال ہوتا ہے، لیکن عموماً لازم استعمال ہوتا ہے، اسی وجہ سے با کے ذریعے سے اس کو متعدی بنایا گیا۔ حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن عاصم بن ابي النجود عن زر بن حبيش قال اتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك؟
قلت أنبت العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. حضرت زر ابن حبیش سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں صفوان ابن عسال مرادی کے پاس آیا. بنو مراد ایک قبیلہ ہے، اس کی طرف نسبت ہے، اسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا. میں ان کے پاس آیا فقالا، تو انہوں نے کہا ما جاء بک، لفظی ترجمہ ہوگا کہ کون چیز تمہیں لائی میرے پاس، یعنی تم کس لیے آئے. قلت انبت العلم، میں نے عرض کیا انبت العلم یعنی میں علم حاصل کر رہا ہوں. انبت بمعنی اخرج، ہم بتائیں تو انبات کا اصل معنی ہوتا ہے پانی کا زمین سے نکالنا، اسی سے استنباط بنا ہے. استنباط، ہاں استنباط میں کیا ہوتا ہے؟ استنباط کا اصل معنی تو وہی ہے کہ پانی کا زمین سے کھینچنا، نکالنا. لیکن جو مجتہد ہوتا ہے، جو مسائل کا استنباط کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ نصوص قرآن و حدیث سے، نصوص شرع سے گویا وہ حکم کو نکالتا ہے. تو اس طریقے سے اس کا یہ حال پانی سے، کنویں سے پانی نکالنے والے کی حالت کے مشابہ ہوتا ہے. تو یہ بطور استعارہ یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے. میں تحصیل علم کر رہا ہوں، یعنی میں نے تحصیل علم کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. قالا، تو انہوں نے کہا، حضرت صفوان ابن عسال نے کہا، صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ما من خارج، ما من خارج میں من زائدہ ہے اور ما نافیہ ہے، اور آگے الا آ رہا ہے. تعبیر دیکھیے وہی، یہ جگہ جگہ آئے گی، اس لیے وہ جو بات میں نے بتائی ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ حرف نفی کے بعد الا آئے تو معنی مرادی وہاں مثبت کا ہو جائے گا. جو شخص بھی اپنے گھر سے طلب علم کی کے لیے نکلے، فی طلب علم میں فی کے اندر دو احتمال ہیں. ایک تو فی کو ظرفیت کے معنی میں لے، تو اس صورت میں یہاں مضاف مقدر ماننا پڑے گا، یعنی فی سبیل طلب علم. بات سمجھے؟ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فی تعلیل کے لیے ہو. ہاں، جو میں نے ترجمہ کیا ہے وہ تعلیل والا کیا ہے، اور فی تعلیل کے لیے بھی آتا ہے عربی زبان میں. خود بخاری کی ایک روایت میں ہے ان امرأۃ من بنی اسرائیل وقعت فی النار فی ہرۃ، بنو اسرائیل کی ایک خاتون ایک بلی کی وجہ سے، فی ہرۃ ایک بلی کی وجہ سے دوزخ میں گئی. تو دیکھیے وہاں فی تعلیل کے لیے، ایسے یہاں پر. تو جو شخص بھی طلب علم کے لیے، طلب علم کی خاطر اپنے گھر سے باہر نکلا، تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے لیے بچھا دیتے ہیں، رضم بما یصنع، اس کے اس عمل سے خوش ہوتے ہوئے. ہاں، رضن یہ مفعول لہو ہے، کس کا؟ وضاعت کا، وضاعت کا مفعول لہو. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن حمید بن صخر عن المقبوری عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من جاء مسجدی هذا لم يأته الا لخیر يتعلمه ويعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغیر ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر الى متاع غیره. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو میری اس مسجد میں، مسجد نبوی میں آئے، لم یاتہ الا لخیر، ہاں وہ خیر اور بھلائی کو سیکھنے اور سکھانے ہی کے لیے آئے. لم یاتہ الا، لم اور الا نفی النفی اثبات، اثبات مع الحصر، یعنی اس بات تو اور حصر کے ساتھ اس بات ہوتا ہے. وہ بھلائی کے سیکھنے سکھانے ہی کے لیے آئے.
فهو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ. یہاں یتعلمہ اور یعلمہ میں جو او ہے، یہ او جو آتا ہے یہ کبھی کبھی قضیہ منفصلہ میں آتا ہے نا، قضیہ منفصلہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ میں، تو اس کی 3 قسمیں ہیں نا. قضیہ منفصلہ کی آپ نے پڑھی ہوگی منطق میں 3 قسمیں. ایک تو حقیقیہ، ہاں کہ نہ دونوں ساتھ میں جمع ہو سکتے ہیں، نہ دونوں سے خالی ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں دونوں. اور ایک منع خلو، مانعۃ الخلو، اور ایک مانعۃ الجمع. تو یہاں پر یہ او جو ہے یہ منع خلو کے لیے ہے. ہاں یعنی جمع ہو سکتے ہیں دونوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ یہ ہو نہ وہ، ایسا ہو سکتا کہ دونوں جمع ہو. ایک شخص آئے اور آنے کے بعد خیر وہ کسی سے سیکھے بھی اور دوسروں کو سکھائے بھی وہیں، ایسا ہو سکتا، جمع ہو سکتا. فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے درجے میں ہے، کیونکہ یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے. نفس ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. انسان کا نفس امارہ ہے، عام طور سے وہ برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، تو انہیں پسند نہیں کرتا ہے. اب وہ گویا کہ اپنے نفس کے خلاف کام کرتے جا رہا ہے، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ میں. ومن جاء لغیر ذلک، اور جو اس کے علاوہ کسی اور مقصد سے آئے، فهو بمنزلۃ الرجل ينظر الى متاع غیره، تو یہ اس شخص کی طرح ہے، اس شخص کے درجے میں ہے جو دوسرے کے سامان پہ نگاہ رکھتا ہو کہ ہمیں مل جائے. ہاں اچھا، تو یہ حدیثیں وہی چل رہی ہیں کہ جس میں علم سیکھنے سکھانے کی فضیلت کا بیان ہے. حدثنا ہشام بن عمار قال حدثنا صدقۃ بن خالد قال حدثنا عثمان بن ابی عاتکہ عن علی بن یزید عن القاسم عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بهذا العلم قبل ان يقبض وقبضه ان يرفع وجمع بین اصبعیہ الوسطى والتي تلی الابہام هكذا. ثم قال العالم والمتعلم شریکان فی الاجر ولا خیر فی سائر الناس. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس علم کو اختیار کر لو، حاصل کر لو. علیکم لازم پکڑ لو، مطلب کیا ہے؟ لازمی طور پر اسے حاصل کر لو. قبل ان یقبض، اس کے قبض ہونے سے پہلے. قبض ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خود فرما رہے ہیں وقبضہ ان یرفع. ہاں فرمایا کہ اس کا قبض ہونا، اس کا اٹھا لیا جانا ہے. یعنی یہ علم علماء کے ساتھ دنیا سے اٹھا لیا جائے، اس سے پہلے تم اسے اپنے قبضے میں لے لو اور اس کو اختیار کر لو، حاصل کر لو. وجمع بین اصبعیہ الوسطی والتی تلی الابہام، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیچ والی انگلی یہ اور وہ انگلی جو انگوٹھے سے ملی ہوئی ہے، گرت شہادت، ان دونوں کو ملایا، اس طرح ملایا، اور پھر فرمایا کہ العالم والمتعلم شریکان فی الاجر، کہ یہ سیکھنے والا، یہ متعلم ہو گیا، العالم اس سے مراد یہاں سکھانے والا. ہاں اگرچہ اس کا لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے، مگر مقام کے لحاظ سے ترجمہ یہ ہے کہ عالم سے مراد استاد ہے، گویا معلم. متعلم اور عالم یعنی معلم، یہ دونوں اجر و ثواب میں شریک ہیں، دونوں کو اجر و ثواب ملے گا. ولا خیر فی سائر الناس، اور دیگر لوگوں میں یہ کوئی بھلائی نہیں. کوئی بھلائی کا مطلب خاص قسم کی جو بھلائی نہیں ملنے والی ہے طلب علم پر، وہ بھلائی نہیں ان کے لیے، وہ بھلائی انہیں کے لیے ہے خاص. یا یہ مراد ہے کہ خیر کو عام رکھیے، اور مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو ان دونوں میں سے کسی ایک میں ہونا چاہیے. کوشش یہی رکھنی چاہیے کہ یا تو علم رکھتا ہے تو دوسروں کو سکھائے،
اور اگر علم نہیں رکھتا ہے تو دوسرے جو علم رکھتے ہیں ان سے سیکھے، یہ ہونا چاہیے۔ حدثنا برشي بن هلال الصواء قال حدثنا داود بن زبرقان عن بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء آتاهم وإن شاء منعهم وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما فجلس معهم۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ایک دن اپنے کسی حجرے سے باہر تشریف لائے۔ سرکار کا کوئی خاص حجرہ نہیں تھا، جو ازواج مطہرات کے لیے حجرے مسجد نبوی شریف کے ارد گرد بنائے تھے وہی حجرے تھے۔ جس زوجہ کی باری ہوتی تھی سرکار اس کے حجرے میں رہتے تھے، تو یوں کہہ لیجئے کہ آپ کا کوئی خاص حجرہ نہیں تھا اور سب حجرے آپ ہی کے حجرے تھے، اس لیے بعض حجری ہی میں جو سرکار کی طرف اضافت ہے یہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ فدخل المسجد، تو سرکار کسی حجرے سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، فإذا هو بحلقتين، تو جب ہی انہوں نے دیکھا کہ علم کے وہاں دو حلقے ہیں، یعنی حلقہ وار دو مجلسیں قائم ہیں، حلقہ دائرے کو کہتے ہیں۔ احداہما یقرؤون القرآن ویدعون اللہ، ان میں سے ایک حلقے کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، والاخری یعنی والحلقۃ الاخری، اور دوسرے حلقے کے لوگ یتعلمون ویعلمون، وہ علم سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، تعلیم و تعلم کا کام کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھنے کے بعد فرمایا کل علی خیر، یعنی کل من ہاتین الحلقتین علی خیر، یہ سب بھلائی پر ہیں، دونوں کے دونوں بھلائی پر ہیں، نیکی کا کام دونوں کر رہے ہیں۔ ہؤلاء یقرؤون القرآن ویدعون اللہ، یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یہ بھی بھلائی کا کام ہے۔ فإن شاء آتاہم وإن شاء منعہم، اللہ کی مشیت اگر ہو تو انہیں دے، اور مشیت ہو نہ دے تو اس کی مشیت پہ ہے۔ وہؤلاء یتعلمون ویعلمون، اور یہ لوگ علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ فرمایا وإنما بعثت معلما، میں تو سکھانے والا ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری بعثت کا مقصد ہی ہے تعلیم، تعلیم خیر، تعلیم کتاب و سنت، یہی تو میرا مقصد ہے۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد سرکار فجلس معه، اس حلقے کے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس سے اشارہ ہے کیا کہ اس حلقے کے لوگ ان حلقے کے لوگوں پر فوقیت رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، اور ویسے اصل خیر میں سب شریک ہیں۔ تو اس سے قرآن سیکھنے سکھانے، علم دین سیکھنے سکھانے کی فضیلت واضح طور پر نمایاں ہوتی ہے۔